والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمرۃ من امتی، میرے امت میں سے ایک گروہ ایسا ہوگا کہ وہ جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے اور فَيَسْتَفْتِحُونَ لَهُمْ، اور جنت کے دروازے اس گروہ کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میری امت جو ہے فقراء والمہاجرین، فقراء المہاجرین، فقراء اور مہاجرین کی جماعت ہوگی۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَةٌ، جنت کا چوکیدار کہے گا وَقَدْ حُسِبْتُمْ، کیا تمہارا حساب ہو گیا؟ وہ کہیں گے بِأَيِّ شَيْءٍ نُحَاسِبُ، ہم کس چیز کا حساب لیں؟ پوری زندگی اللہ کے رستے میں ہمارے کندھوں پر تلواریں رہی ہیں، پوری زندگی ہم اللہ کے رستے میں لڑتے رہے ہیں۔ وَمُتْنَا عَلَى ذَلِكَ، اور اسی حالت کے اندر ہمیں موت آ گئی۔ فَيُفْتَحْ لَهُمْ، پھر جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ فَيَقِلُونَ فِيهَا 40 عاما قبل ان يدخلها الناس، لوگوں کے جنت میں جانے سے 40 سال پہلے ہی وہ جنت میں داخل ہو کر آرام کریں گے۔ کیسا آخرت کا ثواب ہے بتائیے؟ ایسا کسی کو ملے گا؟ کسی کو بھی نہیں ملے گا۔ بلکہ ایک صحابی نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک پوچھ لیا، اللہ کے رسول ایک مسئلے کی وضاحت کر دیجئے کہ شہید جو ہوتا ہے اللہ کے راستے میں، اللہم اجعلنا منہم، جو شہید ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے قبر کے اندر سوالات کیوں نہیں کرتا؟ یاد رکھے کہ شہید ایک واحد وہ بندہ ہے، اور وہ شہید بھی وہ جو اللہ کے راستے میں لڑنے والا ہے، اس سے قبر کا حساب کتاب نہیں ہے۔ قبر کے جتنے بھی فتنے ہیں نا، اور جتنے بھی آزمائش ہے، اس کے لیے نہیں ہے۔ تو صحابی نے یہی پوچھا کہ یہ بات بتا دیں، شہید کو کیوں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا بچا کے رکھا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شہید کی جو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آزمائش کیوں نہیں لگا قبر میں، تو نبی سم فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کی آزمائش لے لی تلواروں کی شعاؤں میں، تلواروں کی شعاؤں کے نیچے اللہ نے اس کی آزمائش لے لی، اور اس بندے نے تو اپنی جان ہی اب اللہ کو دے دی۔ اللہ تعالیٰ تو بڑا غیور ہے، بڑا قدر کرتا ہے، جس نے اپنی جوانی اور اپنی زندگی اللہ کو دے دی، تو اب اللہ اس سے قبر میں کیا پوچھے گا؟ ہے جی؟ تو یہ ہے ثواب دنیا اور ثواب آخرہ۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکیوں کرنے والوں کو بڑا پسند فرماتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم اتباع کرو، کہا مانو کافروں کا، یردوکم، وہ تمہیں پھیر دیں گے، علی اعقابکم، اپنی ایڑیوں کے بل، فتنقلبوا خاسرین، اور فرمایا کہ پھر تم خسارے میں ہو جاؤ گے۔ اگر تم ایڑیوں کے بل پھر گئے تو پھر خسارے میں چلے جاؤ گے۔ تو فرمایا کہ دیکھو کافروں کی اطاعت مت کرنا، کافروں کی باتیں مت کرنا، ان کی بات مت ماننا، ورنہ وہ تمہیں تمہارے ایمان سے چلتا کر دیں گے۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اگر مددگار کی بات کرو گے تو یہ کافر کتنے طاقت والے کیوں نہ ہو دنیا کے اندر، وہ تمہارے مددگار نہیں ہو سکتے۔ مددگار تو تمہارا اللہ ہی ہوگا۔ یہ امریکہ تمہارا مددگار نہیں ہو سکتا، مددگار تمہارا اللہ ہی ہوگا۔ تم اللہ پر توکل کرو، اسباب کا محتاج اللہ نہیں ہے، یہ سارے اسباب اللہ پاک کے محتاج ہیں، سارے اسباب۔ آپ دیکھیں نا صحابہ اکرام کی جگہوں میں دیکھیں، جنگ بدر دیکھ لیں، اسباب کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا۔ ایک کے پاس تلوار ہے تو ایک کے پاس ڈھال نہیں ہے، ایک کے پاس ڈھال ہے تو وہ تلوار کے بغیر ہے، سب کے پاس سواریاں بھی موجود نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور آپ نے اللہ کے آگے استغاثہ کیا، اے اللہ یہی لوگ ہیں جو زمین پر آپ کے نام لینے والے ہیں، اللہ اگر یہ اس دنیا سے چلے گئے اللہ تو آپ کا نام لینے والا زمین پر کوئی بھی نہیں رہے گا۔ اتنی دعا کر رہے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آئے اور دیکھ رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رو رہے ہیں اللہ کے آگے کہ آپ کی چادر آپ کی کندھے مبارک سے گر جاتی ہے، چادر اٹھاتے اور کندھے مبارک پر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کندھے مبارک پر رکھتے ہیں اور پیچھے سے چمٹ جاتے ہیں۔
اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول بس کیجئے، اے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کر لے گا۔ یار ابو بکر کی خوش نصیبی دیکھیں کہ کیسے کیسے موقع پر پہنچ جاتے ہیں، پیچھے سے چمٹا لیا اللہ کے نبی کو کہ بس کر دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو کبھی بھی جو ہے وہ نامراد نہیں کرے گا، اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ 313 کو اللہ نے 1000 پر غالب کر دیا۔ مانگنے والا ہونا چاہیے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا بتاؤ کہ کون بے کس کی دعا کو سنتا ہے؟ سارے وسائل ختم ہو گئے، سارے دنیا کی اسباب ختم ہو گئے، انسان کی نیا ڈوبنے لگ گئی، اور اس وقت وہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو خالص مانگتے ہوئے ایک اللہ کو پکارتا ہے، اللہم اغثنی، اے اللہ اب کوئی میری سننے والا نہیں ہے، میری مدد کر دیجئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندہ جب پکارتا ہے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے، 3 مرتبہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ خود مخاطب ہوتا ہے کہ بندے مانگ کیا مانگتا ہے، پکار، میرے بندے نے مجھے پکارا ہے۔ امام جزری رحمت اللہ علیہ نے دعاؤں کی کتاب لکھی ہے حسن حسین کے نام سے، حسن الحسین کے نام سے جو ہے غالباً یہ کتاب ہے، جس کو ہم حسن حسین کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تاتاریوں کے حملے کا خوف تھا، تاتاریوں کے حملے کا خوف تھا۔ امام جزری کہتے ہیں اپنی دعاؤں کی اس کتاب کے مقدمے میں، بڑی پرانی کتاب ہے یہ، اس وقت کی کتاب ہے، خیر امام جزری تو پرانے ہیں لیکن پاکستان کے اندر بھی یہ بڑی معروف تھی اس وقت کہ جب پیارے رسول کی پیاری دعائیں بھی نہیں تھی، پیارے رسول کی پیاری دعاؤں کے بعد بھی دوسری دعاؤں کی کتابیں آئیں، بڑی معروف ہے کتاب۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب اس وقت لکھی کہ جب تاتاریوں کے حملے کا یعنی کافروں کے حملے کا ڈر تھا مسلمانوں پر۔ کہتے ہیں کہ میں نے کتاب لکھ کے مسلمانوں کو دے دی، ان مسلمانوں نے یہ دعاؤں کا اہتمام کیا صبح اور شام کی، اللہ پاک نے اس عذاب کو دور کر دیا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بچا لیا۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جب جہاد کا موقع ہو تو آپ صرف دعائیں پڑھیں، اس وقت وہ کافر کا ڈر تھا حملہ کرنے کا کہ وہ حملہ کریں گے، تو دعائیں ہاتھ میں دے دی کہ اب یہ دعائیں پڑھو، اللہ تعالیٰ اس کے شر سے آپ کو بچا دے گا۔ تو فرمایا بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور خوب مدد کرنے والا ہے۔ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا، ان قریب ہم ڈالتے ہیں کافروں کے دلوں میں رعب ان کے شرک کی وجہ سے، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ وہ یہ شرک کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیتے تھے اس کی ذمہ داری، یہ تو ہمارے آبا و اجداد کہتے ہیں، دین کے اپنے دین کے اندر ترمیم کرتے، اضافے کرتے، تبدیلی کر دیتے اور کہتے کہ ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو شرک کرتے ہیں مشرک لوگ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما لم ينزل به سلطانا، اس کی کوئی دلیل اتاری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سمیتم انتم و آباؤکم، یہ ان بزرگوں کے نام اور ان بتوں کے نام تم نے رکھے ہیں، تمہارے آبا و اجداد نے رکھے ہیں، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ علی حجویری کو داتا کہا جاتا ہے، داتا کیا کہا جاتا ہے؟ داتا، داتا کہتے ہیں دینے والے کو، اور یہ اللہ کی صفت ہے الوہاب، اور یہ الوہاب جو ہے یہ علی حجویری کے نام پر یہ صفت لگا دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سمیتم انتم و آباؤکم، یہ نام تم نے رکھے ہیں، ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان ناموں کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ بزرگ بھی خود ہی بناتے ہو اور نام بھی خود ہی رکھ دیتے ہو، ہے جی؟ کوئی کہتے ہیں کہ جی شکر گنج شکر کی ضرورت تھی، مٹی اٹھائی تو وہ بھی شکر بن گئی۔ اللہ فرماتے تم نے نام رکھا ہے یہ گن شکر۔ آپ نے نام سنا کو بو علی سینا، نام سنا ہے؟ بو علی سینا، بو علی سینا، واقعہ پتہ ہے کیا ہے؟ آئیے واقعہ بتاتا ہوں آپ کو، یہ نام کیسے پڑا۔ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے جو ہے نا نبی بنا دیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبوت تو ختم ہو گئی ہے۔ پھر یہ بو علی سینا کہتے ہیں کہ یا اللہ ایک کام کر دیجئے کہ آپ مجھے ابو بکر بنا دیں۔ کہا کہ ابو بکر بھی نہیں بنا سکتا، ہو گیا وہ بھی۔ کہا کہ پھر مجھے عمر بنا دیجئے، کہا کہ وہ بھی نہیں ہو سکتا، عثمان نہیں وہ بھی نہیں ہو سکتا، علی وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ یا اللہ پھر آپ کے پاس ہے کیا، کچھ تو نہیں دے رہے آپ۔ کہا اچھا ایک کام کرتے کہ میرے سینے میں
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سینے کی ادھر جو بو پیدا ہوتی تھی وہ میرے سینے میں پیدا کر دے. اللہ تعالیٰ کہتے کہ ہاں یہ کر سکتا ہوں. اس وقت نام پڑ گیا ابو علی سینا. اللہ فرماتا تم نے نام رکھے ہیں, تمہارے آبا و اجداد نے, اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری. شمس تبریز نام سنا ہے؟ شمس تبریز باہر نکلے, روٹی پکانی تھی, روٹی پکانی تھی. اب کیسے پکائیں؟ سورج کو کہا تھوڑا سا نیچے آ جا. سورج نیچے آ کے روٹی پک گئی. شمس تبریز لیجیے, کتنا کچھ بتاؤں. اور ایسے بھی واقعات ہیں جھوٹے من گڑت. یہ اصل میں ہمارے جو بزرگ جو ہندوستان سے آئے نا تو اسمگل کر کے آئے ہیں, واقعات اسمگلنگ کر کے آئے ہیں وہاں سے. اور ایسے بھی واقعات ہیں کہ نبیوں کی شان کو گھٹا دیا اور پیروں کی شان کو بڑھا دیا. اتنا بڑا ہے. آپ نے واقعہ سنا ہوگا, ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام گزرے اپنی قوم میں, تو ایک عورت نے کہا کہ موسیٰ مجھے ذرا بتاؤ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے کہ کیا میری قسمت میں کوئی اولاد ہے بھی کہ نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ اس کو بتا دو اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے. کہا کہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تمہاری قسمت میں اولاد نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. کچھ عرصے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے تو ایک فقیر آیا, کہتا ہے ایک روٹی دے دو, ایک بچہ لے لو. اس نے کہا ارے یہ تو بڑی کمال کی بات ہے. اسے 4 روٹیاں دے دی. 4 روٹیاں دے دی. اللہ نے 4 بچے پیدا ہو گئے اس کے. کئی عرصے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا وہاں گزر ہوا تو اس عورت نے موسیٰ علیہ السلام کو روکا, موسیٰ بات سنیے. کہا کہ جی. کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ میری قسمت میں اولاد نہیں ہے, یہ دیکھیں 4 بچے اللہ نے مجھے دے دیے. اب موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ اللہ یہ کیا ہو گیا, میں تو اللہ سے پوچھ کے بتایا تھا, اللہ نے تو صاف منع کر دیا کہ اسی قسمت میں اولاد نہیں ہے. اب ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا ماجرا ہے, آپ نے تو کہا تھا کہ اس عورت کی قسمت میں اولاد نہیں ہے, یہ اولاد کہاں سے آ گئی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ یہ تشت لے, یہ چھری لے, مجھے انسان کے گوشت کی ضرورت ہے, کاٹ کر لے آ. اب یہ مارے مارے گھومتے, کوئی بھی اپنے جسم کا گوشت نہیں دیتا. پھر اللہ نے وہی اتاری کہ تم ایک کام کرو, فلاں درخت کے نیچے ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے, اس کو بولو کہ اللہ تعالیٰ نے گوشت منگوایا ہے. وہ آ کر ان کے پاس آئے, کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے نا جسم کا تمہارے گوشت منگوایا ہے. کہا کہ اللہ کے نبی کہاں کا منگوایا؟ کہا کہ وہ تو نہیں بتایا. کہا کہ کوئی بات نہیں. اس میں واقعے میں آتا ہے کہ ہاتھ کا بھی کاٹ دیا, پیٹ کا بھی کاٹ دیا, بازو کا بھی کاٹ دیا, پیچھے سے بھی کاٹ دیا, سیرین بھی کاٹ دیا, ہر چیز کاٹ کے درج بھر دیا. کہا کہ دے دیجئے. اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے, کہا کہ یہ اللہ یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ کوئی بات سمجھ میں آئی؟ کہا کہ نہیں سمجھ میں آئی. کہا کہ موسیٰ یہ گوشت تو تیرے پاس بھی تھا, تو بھی دے سکتا تھا, تو نے نہیں دیا, اس نے دے دیا. تو جو بندہ میرے لیے اتنا کر لے تو میں اس کی بات کو کیسے ٹال سکتا ہوں. اب آپ اس میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی تنقیص ہے اور نبی کی بھی تنقیص ہے. اللہ تعالیٰ کو جھوٹا بنا دیا, استغفر اللہ العظیم, اور موسیٰ علیہ السلام کا درجہ کم کر کے جو ہے اتنا کم کر دیا کہ ایک فقیر کا درجہ نبی سے بڑھا دیا, جبکہ موسیٰ علیہ السلام اولو العزم رسولوں میں سے ہیں. تو دراصل ہماری جو فقہ کی کتابیں ہو گئی, ہماری جو مذہب والوں کی جو کتابیں ہیں جو پڑھائی جاتی ہیں دن اور رات, دراصل ان چورن چٹنیوں نے ہی جو ہے نا ہمارے عقیدوں کو تباہ کیا ہے. معاف کیجئے گا, یہ بات حقیقت ہے. ایک تو کچھ وہ واقعات ہیں جو ہمارے بزرگ جو ہے وہ ہندوستان سے جو ہے وہ سینہ بسینہ لائے, اور کچھ وہ واقعات ہیں کہ جو ہندوستان کے علماء ہمارے جو ہندوستان سے عالم بن کر آئے اور صوفیت والے ذہن میں رکھنے والے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے اندر اسلام پھیلنے کی جو محنت ہے وہ صوفیوں نے کی ہے. یہ پکی جھوٹی بات ہے, یہ بالکل غایت درجے کی جھوٹی بات ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے اندر اور افغانستان میں اسلام صوفیت سے نہیں پھیلا, بلکہ غازی عزیز عزیر حفظہ اللہ نے پوری ایک کتاب لکھی ہے کہ کیا ہندوستان کے اندر دین اسلام کی تشریح اور نشر و اشاعت کیا صوفیت کی مرہون منت ہے. انہوں نے ثابت کیا ہے کہ کوئی ایک بھی صوفی ایسا نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے دین اسلام پھیلا ہو. وہ سارے صحابہ اکرام اور صحابہ اکرام کے شاگردوں کی مرہون منت اللہ کی رحمت سے کہ ان کی محنت سے دین اسلام یہاں پھیلا ہے. پھر لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ صوفیت جو ہے اور حنفیت جو ہے یہ سرکاری طور پر جو ہے رائج کر دی گئی تھی. یاد رکھیے جہاں حنفیت ہوگی وہاں صوفیت ضرور ہوگی, کیونکہ ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے. تو جہاں یہ پھیلے گی وہاں صوفیت ضرور ضرور آپ کو نظر آئے گی.
پھر اسلام کے اس کشتی کو برباد کرنے میں صوفیت کا بہت بڑا ہاتھ ہے. پھر یہاں پر علماء کے ذریعے جو ہندوستان سے عالم تھے, صوفیت تو ساتھ تھی, جب پاکستان تشریف لائے تو ایسی ایسی کتابیں لکھی, من گھڑت کتابیں جس کے اندر قصے, کہانیاں اور من گھڑت باتیں اور ایسی ایسی باتیں. آپ دیکھیں, میں نے کہا تھا پرانا قصص الانبیاء اٹھا لیں آپ, آج سے تقریباً 30 35 40 سال پرانی, آپ دیکھیں اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. بائبل سے واقعات اٹھا کر نبیوں کی تہمت ہے, اور ہمارے مؤلف کی جو عقل کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. اور پھر مکھیوں پر مکھیاں ماری گئی ہیں. آپ کو پتہ ہے تاریخ کے اندر بھی آپ دیکھیں مکھی پر مکھی ماری گئی ہے. ایک جو مورخ بات کہہ رہا ہے وہ دوسرا آ کر پچھلے والا بھی وہی بات کر رہا ہے, مکھی پر مکھی ماری گئی ہے. میں ساری تاریخ کا تو میں نہیں کہہ رہا, میں بہت ساری تاریخیں اپنی سندوں سے بھی ثابت ہے, اس کا میں نہیں کہہ رہا. میں ان باتوں کو کہہ رہا ہوں کہ جو بعد کے لوگوں نے جو تاریخ کی جو کتابیں لکھی ہیں. آپ شبلی نعمانی کی کتاب دیکھ لیں, آپ جو ہے وہ سیرت النبی, اس میں کتنی فاش غلطیاں کی ہیں انہوں نے. ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں جو عجیب ترین بات ہے, جو وہ حقائق کے خلاف ہے. اور اسی طرح سے آپ فیضان سنت دیکھیں, وہ تو خیر ہے ہی پورا جھوٹ کا بلندہ. استنجا کرنے کی جب 60 سنتیں بتا سکتے ہیں تو پھر تو ان کی حد ہو گئی کہ بندہ استنجا کرنا جائے یا پھر وہ ان 60 سنتوں کو تلاش کرے. یعنی زیادتی کی نا اسلام کے اندر. آپ بہار شریعت دیکھ لیں, صوفیوں کی سب سے بڑی کتاب ہے, دیکھیں اس کے اندر کیا بہار شریعت ہے. آپ بہشتی زیور دیکھ لیں, آپ یہ فضائل اعمال دیکھ لیں, فضائل صدقات دیکھ لیں. حالانکہ ایک سمپل سی بات ہے یار, آپ لوگوں کو دین سمجھانا چاہتے ہو نا تو آپ قرآن کھول لو بھائی, ہم بھی تو دین سمجھا رہے ہیں. قرآن کھولنے میں کیا کوئی حرج ہے؟ کوئی بتائیے, کیا قرآن کھولنے سے لوگوں کے عقیدے خراب ہو جاتے ہیں؟ نہیں, بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ قرآن یا حدیثی کتاب کھول کے درس دیں گے نا تو لوگوں کو ان کتابوں سے ڈائریکٹ کر دیں گے. اور یہ تو بہت پرانا ہتھیار ہے کہ لوگوں کو اصلی کتابوں سے ڈائریکٹ مت کرو, ورنہ لوگ خود علم دین حاصل کرنا شروع کر دیں گے. ان کو اپنا محتاج رکھو. کیا سمجھے جی؟ اصل میں قصور بھی تو ہمارا ہے نا حضرت صاحب کہ نیٹ کے ذریعے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا. علم جو حاصل ہوتا ہے وہ صحیح العقیدہ علماء کے پاس بیٹھ کر ہی اس کی تسکین ہوتی ہے. آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا, اب یہ نیٹ کے اندر جو مجھے سن رہے ہیں ان کو وہ تسکین حاصل نہیں ہوگی جو یہاں بیٹھ کر آپ سن رہے ہیں. بلکہ کل ہی مجھے ایک ساتھی نے کہا تھا کہ شیخ میں نیٹ پہ سنتا ہوں, یہاں آج بیٹھ کے میں سنا ہے تو اس کی یہاں نے کہا تھا, بولا میں نیٹ پہ سنتا ہوں لیکن جب میں نے یہاں اگر آپ کا سنتا ہوں تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے, بالکل الگ ہو جاتا ہے. خیر تو باتیں تو کہیں اور نکل جائیں گی. تو فرمایا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا, ہم کافروں کو دلوں کے اندر رعب ڈال دیتے ہیں. کافر آپ سے ڈرتا ہے. وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُوا 200, اگر تم میں 20 آدمی صبر کرنے والے مجاہد ہوئے, مومن ہوئے, اللہ تعالیٰ 200 پر غالب کر دے گا ان کو. ایک مسلمان 20 آدمی, یعنی ایک مسلمان 10 کے اوپر بھاری ہے. اللہ تعالیٰ نے رعب اور دبدبہ ڈالا ہے. تو فرمایا وَمَأْوَاهُ النَّارُ, ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. وَبِئْسَ, اور بہت برا ہے, مسوا ٹھکانے کے اعتبار سے, الظالمین, ظالموں کے لیے یہ جہنم کی آگ ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ, اور البتہ تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچا کر دیا وعدہ, اپنے وعدے کو. اِسْتَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ, جب تم ان کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ رہے تھے, جب ان کو تم کاٹ رہے تھے بِإِذْنِهِ, اللہ تعالیٰ کے حکم سے. پتہ چلا کہ تم اگر میدان جہاد میں کسی ایک کو بھی قتل کرتے ہو تو وہ اللہ کے حکم سے تم قتل کرتے ہو. تمہاری بہادری کا اس کے اندر کوئی بھی عمل دخل نہیں ہوتا, یہ تو اللہ کا تم پر فضل ہوتا ہے. حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون, یہاں تک کہ جب تم نے ہمت ہار دی اور تم نے حکم کے بارے میں آپس میں جھگڑا کیا اور تم نے نافرمانی کی, اور تم نے اس کے بعد اس نے تمہیں وہ چیز دکھا دی جس سے تم پسند کرتے تھے, مال غنیمت کو پسند کرتے تھے. جنگ احد کے اندر بھی آپ دیکھ لیں, اور اس کے علاوہ دوسری آپ بدر کی لڑائی کو بھی دیکھ لیں, احد کو بھی دیکھ لیں. خیر یہاں احد کا ذکر ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو منع بھی کیا تھا 50 تیر اندازوں کو جو بٹھایا تھا، منع کیا تھا کہ دیکھو تم اترنا مت جب تک کہ تم یہ نہ دیکھ لو کہ ہم تمہیں بلائیں، میں تمہیں بلاؤں، اور اگر تم یہ دیکھو کہ ہماری لاشوں کو جو ہے ہمارے جسموں کو پرندے نوچ رہے تب تک اپنی جگہ سے اترنا مت. تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم نے حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم نے ہمت ہار لی، اور پھر وتنازعتم فی الامر. اب یہاں پر ایک نقطہ ہے، ہمت ہار لی، جبکہ ہمت تو انہوں نے ہاری نہیں تھی، ان کو تو مال غنیمت نظر آیا تھا، تو مال غنیمت کے لیے وہ صحابہ اترے تھے. پتہ یہ چلتا ہے کہ دنیا کی مال و متاع کی لالچ بندے کی ہمت کو ختم کر دیتی ہے، ہمت ختم ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ یہاں تک کہ تم نے ہمت ہاری اور تنازع کیا اللہ کے نبی کی حکم کے اندر، واسیتم، اور تم نے نافرمانی کی، من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد کہ تمہیں وہ چیز نظر آ گئی جس کو تم پسند کرتے تھے، تمہیں مال غنیمت نظر آیا، مال غنیمت کے لوٹ کے چکر میں تم نے ہمت بھی ہار دی، تم نے جو ہے کام کے اندر اختلاف بھی کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی کی. یہ 3 گناہ تم سے ہو گئے. اس سے پتہ چلا کہ صحابہ اکرام سے بھی گناہ ہو سکتے ہیں، اس سے یہ پتہ چلا کہ صحابہ اکرام بھی غلطی کر سکتے ہیں. ایک بات ہمارے یہاں بڑی مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام ستاروں کے مانند ہیں، جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پر آ جاؤ گے. یاد رکھے کہ یہ روایت مجموعی طور پر کسی بھی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، اور کسی ایک صحابی کا دامن پکڑ کے رکھو کامیاب ہو جاؤ گے تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے. بات ایسی رہی ہے، صحابہ اکرام سے غلطیاں ہوئی ہیں، صحابہ اکرام سے خطائیں ہوئی ہیں، کیونکہ بشر تھے وہ. ہاں، جو صحابہ اکرام کا جو عقیدہ تھا نا، مجموعی صحابہ کا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان ایسے لاؤ گے جیسے صحابہ لائے تو ہدایت پر آؤ گے. ان کے ایمان کا معیار بنایا اللہ تعالیٰ نے، لیکن فرداً صحابی کے اعمال کو معیار نہیں بنایا، کیونکہ ان سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایمان تو ہمارے لیے اسوہ ہے، اور آپ کا ہر عمل ہمارے لیے اس کی اتباع واجب الوجوب ہمارے لیے ضروری ہے، الا یہ کہ کسی عمل کی تخصیص نبی علیہ السلام نے کر دی ہو، یا کوئی ایسی سنت ہو کہ جس کے اوپر پابندی کا حکم نہ ہو، کیونکہ سنت کی بھی قسمیں ہیں. بعض سنتیں ایسی ہیں کہ جس کو کرنا لازم ہے، جیسے کہ اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، تم میں سے جب بھی کوئی مسجد میں داخل ہو 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے. یہ حکم ہے، یہ امر کا صیغہ ہے. اذا دخل فلا یجلس، حکم کا صیغہ ہے، وہاں تو کس وقت بیٹھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بندے کی نماز نہیں ہوتی ہے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، یہ امر کا صیغہ ہے. وَاعْفُوا اللِّحَ، داڑھی کو چھوڑ دو، یہ امر کا صیغہ ہے. تو اس قسم کے جو امر ہوتے ہیں وہ تو لازمی ہیں، اور بعضی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے اوپر کوئی امر کا حکم نہیں دیا، آپ کی سنت ہے. مثال کے طور پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رحم کرے اس بندے پر جو عصر سے پہلے کی 4 رکعت سنت ادا کرتا ہے. اگر آپ ادا نہیں کرتے تو گنہگار نہیں ہوں گے، ادا کر لیں گے تو آپ کو اجر مل جائے گا. کیا سمجھے مسئلہ؟ اب ٹوپی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوپی پہنی ہے، اس کی جگہ آپ امامہ پہن لیتے ہو، تو آپ نے ٹوپی چھوڑ دی امامہ پہن لیا، کوئی بات نہیں. آپ نے مثال کے طور پر ٹوپی بھی نہیں پہنی، امامہ بھی نہیں پہنا، چادر بھی نہیں پہنی، سر پر کوئی رومال نہیں رکھا، کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اتنی سختی نہیں دی کہ اگر تم نہیں کرو گے تو نافرمان ہو جاؤ گے. کیا سمجھے؟ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ سب سیکھنے کے لائق ہوتی ہیں کہ ان تمام چیزوں کو سیکھا جائے. تو فرمایا منکم من یرید الدنیا، اور جو تم میں سے دنیا چاہتا ہے اور تم میں سے کچھ چاہتا ہے آخرت. اور پھر فرمایا ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر فرمایا کہ پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے. اور بلا شبہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، بلا شبہ اللہ نے تم سے اس نافرمانی کو، اس کمزوری کو اور اس تنازع کو اللہ نے معاف کر دیا. آپس میں ایک دوسرے کے اوپر تمہاری تلواریں چل پڑیں، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا، ایسی سزا ہوئی نبی اسلام کی نافرمانی کی وجہ سے کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام میرے والد کے اوپر تلواریں چلانے لگ گئے، ان کو ہوش نہیں تھا کہ میرے والد ہیں. میں کہہ رہا ہوں اللہ تم پر رحم کرے، یہ میرے باپ ہیں یمان، پتہ نہیں چلا کہ یمان رضی اللہ عنہ صحابہ اکرام کی تلوار سے شہید ہو گئے. ایسا عالم ہو گیا. تو فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، تحقیق ہم نے معاف ہی کر دیا تمہیں، اس سے درگزر کر دیا ہم نے. اللہ کیسے درگزر کرتے ہیں آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیسے معاف کرتے ہیں. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ اکبر، اللہ کتنے فضل والے ہیں ایمان والوں پر، کیسے شفقتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر.
اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے کئی ساری آیتیں پڑھی ہیں۔